اور سرگزشتے گاں کہوں کی سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے کہوں کی سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے گے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر جہاں تک رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا تعلق ہے تو یہ بھی فطرتی ہے. اس لیے میں فطرتی کہہ رہا ہوں کہ ہم پیچھے جب مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھی حابیل و قابیل سے یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا. تو یہ ایک فطرتی امر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف المزاج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ تو ڈالتے رہتے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دور ظاہری میں کہ جب آپ باقاعدہ حیات تھے، اب بھی تو حیات ہیں، لیکن جب صحابہ کرام میں موجود تھے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو شیر و شکر کر دیا. لیکن بعد میں ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ اتار چڑھاؤ تو موجود رہا، اور یہ رہنا ہے. اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناراضگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر 3 دن سے زیادہ یہ ناراضگی بڑھتی ہے تو پھر یہ شیطانی عمل ہے، نفسانی عمل ہے. اور یہ ناراضگی ہوتی بھی رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ نفس و شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ انسان آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. یہ ناراضگی جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. اور جو مالک نے اس انسان کو تعریف دی ہے وہ یہ ہے کہ رحماء بینہم، کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم رہیں. تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو انہوں نے تو ہمیں یہ رہنمائی دی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اگر ہم اس ذات کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر باندھ کر لٹکا کر کے یہاں سے پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا بھی، آپ کی پشت اطہر پر اونٹ کی اوجری گندگی سے بھری ہوئی رکھی گئی. یہ سارا کچھ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ناراضگی نہیں اختیار فرمائی، بلکہ ہمیشہ ان کو دعوت حق دی اور یہی فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون،
کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میں ان کے لیے بہتری چاہتا ہوں اور یہ خود بہتری سے بھاگ رہی ہیں۔ صحابہ اکرام میں بھی یہی خوبی تھی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا سر کاٹنے لگتے ہیں تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ اے علی، تمہیں تو اور غصہ آنا چاہیے تھا کہ میں نے تمہارے چہرے پر تھوک دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اللہ اور اس کا رسول کا دشمن سمجھتے ہوئے تمہارا سر کاٹنے لگا تھا، اب اس میں چونکہ میرا اپنا نفس بھی انوالو ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ کیفیتیں جو ہیں یہ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر تو یہ ناراضگیاں نہیں رہتی، اور اگر ہم یہ کیفیتیں نہیں سمجھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لا علمی ظاہر ہوتی ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے پھر یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں جو ٹرانسمیشن آپ دوستوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے سال انشاءاللہ یہ کمیاں بھی ختم ہوگی۔ میری کوشش تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کی روز مرہ کی زندگی میں آتی ہیں ان کے اوپر بات کی جائے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے اس کی کوئی نہ کوئی تفصیل لے سکوں اور آپ دوستوں تک پہنچا سکوں۔ اور مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، جو میں نے اپنے پلے باندھ لی، پنجابی میں کہتے ہیں، ایسے آپ نے بھی باندھی ہوں گی۔ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ صرف رمضان میں ہمیں مسلمان نہیں بننا چاہیے، ہمیں سالوں سال مسلمان بننا چاہیے، اور نماز کو تو خاص طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حقوق العباد کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔